السلام علیکم دوستوں، کیا آپ یقین کریں گے یورپ میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جہاں اذان کی آواز گونجتی ہے۔ عثمانی سلطنت کی تاریخ آج بھی زندہ ہے اور پاکستان کا نام آج بھی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں فیروزی دریا، سبز پہاڑ، تاریخی پل اور صدیوں پرانی مساجد ہر آنے والے کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بوسنیا کی حیران کن حقیقت، اس کی تاریخ، پاکستان سے اس کا خاص تعلق، سیاحت، ویزا اخراجات اور وہ دلچسپ حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بوسنیا جنوبی مشرقی یورپ کے بلقان خطے میں واقع ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 31 لاکھ ہے جبکہ رقبہ 51,000 کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں کروشیا، سربیا اور مونٹو نیگرو سے ملتی ہیں جبکہ اس ایک مختصر ساحلی پٹی بحیرہ انٹارکٹیکا سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہ ملک قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ سرسبز پہاڑ، نیلگون دریا، آبشاریں اور تاریخی شہر ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اگر مذہب کی بات کریں تو بوسنیا ایک سیکولر ریاست ہے لیکن یہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 50% سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اکثر یورپ کے نمایاں مسلم ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ دارالحکومت سربیا کو یورپ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں مساجد، چرچ اور یہودی عبادت گاہیں ایک ہی شہر میں موجود ہیں۔ یہی چیز اس شہر کو دنیا میں منفرد بناتی ہے۔ سربیا کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کئی سال پیچھے چلا گیا ہو۔ پتھروں سے بنی سڑکیں، عثمانی دور کے مساجد، تاریخی بازار اور پرانی عمارتیں آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ یہاں کے مشہور غازی خسرو بیگ مسجد 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی اور آج بھی لاکھوں مسلمانوں کے لیے اہم مذہبی مقام رکھتی ہے۔ لیکن بوسنیا کی خوبصورتی کے ساتھ ایک دردناک تاریخ بھی جڑی ہوئی ہے۔ 1992 میں یوگوسلاویا کے ٹوٹنے کے بعد بوسنیا میں خوفناک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد متاثر ہوئے اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ سانحہ آج بھی بوسنیا کی تاریخ کا سب سے دردناک باب سمجھا جاتا ہے۔ اسی مشکل وقت میں پاکستان نے بوسنیا کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے بوسنیا کو جلد تسلیم کیا، انسانی امداد فراہم کی اور امن مشنز میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے آج بھی بہت سے بوسنیائی عوام پاکستان کے لیے احترام اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر معیشت کی بات کریں تو بوسنیا یورپ کے مہنگے ممالک میں شامل نہیں۔ یہاں رہائش، کھانا اور ٹرانسپورٹ نسبتاً کم خرچ ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے طلباء اور سیاح اس ملک کو پسند کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بوسنیا کی خوبصورت جگہوں کی۔ سب سے پہلے آتا ہے سربیا، جہاں تاریخ اور جدید زندگی ایک ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد موتسار شہر جو اپنے مشہور سٹاری موسٹ یعنی تاریخی پل کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہ پل عثمانی دور کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ پل کے نیچے بہتا ہوا فیروزی دریا اس منظر کو اور بھی دلکش بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بلغائے ایک ایسی جگہ ہے جہاں بلند پہاڑ کے نیچے چشمے نکلتے ہیں۔ یہ مقام دنیا بھر کے فوٹوگرافرز اور ٹریولز کے لیے پسندیدہ جگہوں میں شامل ہے۔ اگر آپ قدرتی حسن سے محبت کرتے ہیں تو بوسنیا یقیناً آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کھانوں کی بات کریں تو یہاں عثمانی اور یورپی ذائقوں کا خوبصورت امتزاج موجود ہے۔ مشہور چوابی، تازہ بیکری آئٹمز، میٹھے اور روایتی بوسنیائی کافی یہاں ضرور آزمائیں۔ اگر ویزا کی بات کریں تو پاکستانی شہری بوسنیا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اگر آپ کے پاس امریکہ، برطانیہ یا شنگن ممالک کا ویلڈن ویزا موجود ہے تو داخلے کے قواعد مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے سفر سے پہلے ہمیشہ تازہ سرکاری معلومات ضرور چیک کریں۔ دوستوں، بوسنیا صرف ایک خوبصورت ملک ہی نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت، مذہب اور قدرت کا حسن امتزاج ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو یورپ کی جدید زندگی بھی ملتی ہے اور اسلامی تہذیب کی جھلک بھی۔ اگر آپ کبھی یورپ کی سیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو بوسنیا کو اپنی لسٹ میں ضرور شامل کریں۔ آپ کی رائے بوسنیا کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید دلچسپ ڈاکومنٹریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔